نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم و مکرم معزز سامعین، آزادی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور عظیم نعمتوں میں سے ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہر وقت بارش کی طرح ہمارے اوپر برس رہی ہیں. ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، ہم ان کو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے کلام پاک کے اندر، اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے. تمہارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ اسباب ہی نہیں ہیں کہ جن سے تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکو. اللہ کی بے شمار انسانوں پر نعمتیں، اور اس کے مقابلے میں جو غلامی ہے، جس طرح آزادی ایک نعمت ہے تو اسی طرح غلامی ایک ذلت کا طوق ہے. جو غلام ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. اس کی مثال اس پرندے کی طرح ہوتی ہے جو پرندہ پنجرے کے اندر بند ہو. اب اس کی وہ پنجرہ جو ہوتی ہے وہ سارا وہ پنجرہ اس کی کائنات ہوتی ہے. اسی کے اندر اس نے کھانا پینا ہوتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے پی سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اڑ کر ادھر ادھر جا سکتا ہے. وہ پرندہ ایک قسم کا غلام ہے. تو غلام کی مثال اسی طرح ہے. جو آج تک جو قومیں غلام ہیں، جو آزادی کی نعمت سے محروم ہیں، پوری دنیا کے اندر ہم دیکھیں ان پر کیسا کیسا ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا ان کو تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جا رہا ہے، ہم اس سے واقف ہیں. تو یہ آزادی ہمیں ایسے نہیں ملی، بلکہ اس کے پیچھے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی، بڑی قربانیاں دی کہ یہ تحریک چلی. اور کچھ عظیم لوگوں نے، جو عظیم لوگ تھے، انہوں نے ایک تصور پیش کیا مسلمانوں کو اس غلامی کے جال سے نکالنے کا. وہ تصور کیا تھا کہ ایک ایسا خطہ ہونا چاہیے، ایک ایسی زمین ہونی چاہیے، ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے، ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادات بھی کر سکے، آزادی کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے، ہر عمل آزادی کے ساتھ کرے، کسی کی غلامی میں نہ آئے.
کچھ عظیم لوگوں نے اس وقت یہ تصور پیش کیا، لیکن اس وقت تصور پیش کرنا ہی ایک بہت بڑا جرم تھا۔ لیکن اللہ تعالی ہمارے بڑوں کی اور درجات کو بلند فرمائے، جن میں حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسی ہستیوں نے قربانی دی اور اس ملک کے لیے نعرہ بلند کیا، اس تحریک کو چلایا، اور سن 1944 کے اندر جو نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لے کر رہیں گے ہم پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، یہ جو نعرے بلند ہوئے، اور اس کے لیے قربانیاں ہمارے بڑوں نے پیش کی۔ جیسے چھوٹا سا گھر ہوتا ہے نا، چھوٹا سا گھر، اس کو بنانے کے لیے اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اور سیمنٹ، ریت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ چیزیں ضرورت ہوتی ہیں گھر کو بنانے کے لیے۔ تو یہ پاکستان بھی ہمارا ایک گھر ہے، ہمارا ایک ملک ہے۔ جس طرح عام گھر کو بنانے کے لیے سیمنٹ اور ریت کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے وہ بنتا ہے، لیکن ہمارا یہ ملک پیارا پاکستان جو بنا ہے، اس کی بنیادوں میں 6 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں ہیں۔ 100 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 نہیں، 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، اپنا خون دیا ہے، اس چمن کو خون سے سنوارا۔ بے شمار واقعات ہیں، اگر ان واقعات کو بیان کرنا شروع کیا جائے تو ایک بہت زیادہ وقت درکار ہے، بہت زیادہ وقت کی ضرورت ہے۔ ایک سردار صاحب لکھتے ہیں، اب تو پاکستان کے اندر وہ لوگ بہت کم رہ گئے ہیں جو اس وقت سن 1947 14 اگست سن 1947 کو موجود تھے، وہ اب گنے چنے لوگ رہ گئے جنہوں نے وہ واقعہ اور وہ تحریک، وہ قربانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، وہ بہت کم لوگ رہ گئے۔ تو ایک ساتھی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بھی ہندوؤں سے چھپ کر پاکستان آ رہا تھا، تو اب دن کو میں کہیں چھپ جاتا اور رات کو سفر کرتا تھا کہ چھپ کر میں پاکستان پہنچ جاؤں، میری جان بچ جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب ایک جگہ پہ آیا کہ آگے سمندر اور پیچھے ہندو سامراج، سکھ جو ننگی تلواریں لے کر مسلمانوں کو جہاں مسلمان ملتا تھا اس کا سر تن سے جدا کر دیتے تھے، پیچھے وہ ہیں، آگے سمندر ہے۔ اب پیچھے جاتا ہوں تو ان کی تلوار سے جان جاتی ہے، سمندر میں چھلانگ لگاتا ہوں، تیرنا آتا نہیں ہے، اس طرح جان جاتی ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ کہ ہندو میرا سر اتارے، مجھے قتل کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں سمندر میں چھلانگ لگا ان کی تلوار سے بچ جاؤں۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں نے سمندر میں چھلانگ لگائی نا، تو سمندر کا پانی وہ اس کا اپنا رنگ ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں سمندر کا پانی سرخ تھا، اور جب میں نے چھلانگ لگائی تو پانی کے اندر پورا سمندر مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا، مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ کہیں کوئی نوجوان شہید پڑا ہے،
کہیں کوئی بوڑھا شہید پڑا ہے، کہیں کوئی بوڑھی ماں شہید پڑی ہے، کہیں کوئی بوڑھی عورت شہید پڑی ہے، کہیں بچوں کے ٹکڑے مل رہے ہیں، کہیں کوئی میت ملی، کہیں کوئی لاش ملی، پورا سمندر وہ جب بھی کسی مسلمان کو شہید کرتے تھے سمندر کے اندر ڈال دیا کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں پورا سمندر مسلمانوں کے مبارک جسموں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے حق کے لیے قربانی دی، اپنی آزادی کے لیے قربانی دی، لیکن وہ فرماتے ہیں پورا کا پورا سمندر ان لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو 6 لاکھ مسلمانوں کی جانیں اس ملک کے لیے لگی، تب یہ وجود کے اندر آیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ اور یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہ ملک 14 اگست سن 1947 کو بنا، لیکن اسلامی اعتبار سے بھی ایک عظیم دن تھا وہ، جس دن یہ ملک وجود میں آیا، اور وہ دن تھا سارے مہینوں میں مبارک مہینہ رمضان المبارک، اور رمضان المبارک میں سے جو سب سے عظیم رات ہوتی ہے 27ویں کی رات، یعنی شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اور 27ویں کی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک پاکستان کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس پر بڑی قربانیاں لگی، بڑی قربانیاں لگی، اور یہ واحد ملک ہے پوری دنیا کے اندر، بہت سارے ملک آزاد ہوئے، لیکن تاریخ کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ 2 ملک ایسے تھے جن کی بنیاد، جن کی آزادی، جن کا وجود اسلام کی بنیاد تھی، اسلام کی بنیاد پر آزاد ہوئے۔ ان میں سے پہلا ملک، پہلا شہر مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ۔ اب مدینہ طیبہ اس کا کیا معنی ہے؟ مدینہ طیبہ یعنی پاک شہر، مدینہ منورہ بھی کہا جاتا ہے، نور سے بھرا ہوا منور شہر۔ اس کی بنیاد اسلام پر تھی، اور دوسرا ملک جو پاکستان تھا اس کی بنیاد بھی اسلام پر تھی، اس کی بنیاد بھی اسلام پر تھی، اسلام کی بنیاد پر بنا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس کا نام اسلام ہے۔ ایمان اور اسلام، اس کی تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیجئے۔ ایمان اسے کہتے ہیں اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، قیامت کو ماننا، توحید کا اقرار کرنا، رسالت کا اقرار کرنا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، ان کو ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اتاری، اس کا نام اسلام ہے۔ اس لیے یہ بڑی مبارک دعا ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ میرے مولا ہم میں سے ہر ایک کو زندہ رکھ تو اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمیں موت آئے تو موت ایمان کی عطا فرما۔ تو یہ اسلام کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے، اور اللہ کا فضل ہے یہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ دین کی محنت فرما رہے ہیں۔ اس ہمارے پیارے ملک کے اندر سب سے بڑی نعمت یہ ہے، یہاں پر مراکز بھی ہیں، دین کے مراکز بھی ہیں جہاں پر دین کی محنت ہو رہی ہے، یہاں پر خانقاہیں بھی ہیں جہاں اولیاء اللہ بیٹھ کر لوگوں کی اصلاح فرما رہے ہیں، یہاں پر مساجد بھی ہیں جہاں مسلمان روزانہ 5 وقت جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آزادانہ عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر مدارس بھی ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیم کو فی سبیل اللہ عام فرما رہے ہیں۔ یہ آزادی کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔
تو یہ اس ملک کی بنیاد جو ہے نا وہ اسلام کے نام پر ہے۔ پہلا نعرہ یہی لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر پاکستان، اس کا کیا معنی ہے؟ جیسے ہندوستان ہے ہندوؤں کی سرزمین، افغانستان ہے افغانیوں کی سرزمین، اس طرح تاجکستان ہے تاجک والوں کی سرزمین، اسی طرح بہت سارے نام ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان پاک لوگوں کی سرزمین، پاک لوگوں کی سرزمین۔ پاک زمین تو ویسے پاک ہوتی ہے، لیکن چونکہ اوپر ایمان والے آباد تھے، اس وجہ سے اس کو پاکستان کا نام دیا گیا کہ پاک لوگوں کی سرزمین، پاک لوگوں کی سرزمین۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم نے اس سرزمین کو کتنا پاک رکھا ہوا، کتنا ہم اس سرزمین کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، کتنا ہم اس کو پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آدمی اس پر کیسی زندگی گزار رہا ہے، یہ میں اور آپ اپنے بارے میں سوچ کے خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، اور شکر ادا کرنے کے بعد ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کریں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اور اس کی بنیاد اسلام کی بنیاد ہے، کیا ہم اسلامی زندگی گزار ہیں کہ نہیں گزار؟ اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بعض ساتھیوں کو دیکھا کہ بعض مجالس کے اندر ہمارے اپنے پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی مجالس گرم ہی نہیں ہوتی جب تک پاکستان کو برا بھلا نہ کہے۔ تو دوستو یہ بہت بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دی اور ہم اس ملک کو اپنی زبان سے برا بھلا کہتے رہے۔ یہ بہت بڑی اس ملک کے ساتھ غداری ہے، بہت بڑی اس ملک کے ساتھ غداری ہے۔ اس لیے دوستو اس ملک کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی وفا کے بعد سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفا ہے، اس کے بعد سب سے بڑی وفاداری یہ ہے اپنے ملک کے ساتھ وفا کرنا، اپنے ملک کے ساتھ وفا کرنا۔ اور ہمارے یہ جذبات ہونے چاہیے، ہماری یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اس ملک کے لیے ہم ہر وقت اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ عزائم ہر پاکستانی کے ہونے چاہیے کہ یہ ملک بڑی قربانیوں سے ہمیں ملا ہے، اس کی بقا کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے ہم اپنی ساری صلاحیتیں لگانے کے لیے تیار ہیں۔ مایوسی یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں پاکستان میں اب یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ نہیں دوستو، اللہ تعالیٰ کے آج بھی دروازے کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آج بھی مددیں آ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آج بھی نصرتیں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دینے میں کوئی دیر نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں دیر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی طرح دوستو، آج تک اس ملک کے لیے جنہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے ہمارے بوڑھے ہوں، یا قربانیاں دے رہے ہیں آج تک مثلا فوج ہے، ہمارے ملک کی جو فوج ہے، آج بھی سرحدوں پر ہمارے نوجوان بھائی سینہ تان کے کھڑے ہیں، اور کئی مسلمان فوج کے نوجوان جو شہادت کی عظیم سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور ان کی ماؤں کے آج بھی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جوان اپنے بیٹوں کو قربان کر کے پھر بھی آج ان کی یہ حوصلے ہیں،
آج بھی ان کی یہ عزائم ہیں کہ ایک بیٹا تھا، اگر 100 بیٹے بھی ہوتے تو اس ملک کے لیے قربان کر دیتے۔ اور آج بھی جتنے نوجوان آج سرحدوں پر کھڑے ہو کر پہرا دے رہے ہیں اور ہم ان کی برکت سے آزادی کے ساتھ اس ملک کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، دین کی محنتیں ہو رہی ہیں، قال اللہ قال رسول کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تو یہ جو آج تک مسلمان جو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور سب کے لیے ہماری دعائیں ہیں کہ یا اللہ جو اس ملک کے لیے قربانی دے گئے ہیں ہمارے بڑے اور جو قربانی ابھی تک دے رہے ہیں، یا اللہ ان سب کے درجات کو بلند فرما، اپنی شان کے مطابق ان کو بدلے عطا فرما۔ یہی آزادی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور جس بنیاد پر یہ ملک بنا تھا اس اسلام کو بھی اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اس ملک کے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس تم اپنے گھر کا خیال رکھنا، وما علینا الا البلاغ المبین۔